وسلم عليك يا حبيب الله رت لنگ گئی پھر باران دی رت لنگ گئی پھر باران دی اجے چٹھیاں مدینیوں آیا نہیں نت ہجر دے بھانبڑ ساڑنے پہ نت ہجر دے بھانبڑ ساڑنے پہ اے وصلاں دیاں بدلیاں چھایاں نہیں جے چنگیاں دی منظوری دسو مندیاں دا تھاں کیڑا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جے چنگیاں دی منظوری دسو مندیاں دا کیڑا اسی مندڑے ہاں پر ہاں تیرے اسی مندڑے ہاں پر ہاں تیرے اساں ہور کسے گل لایا نہیں نسبت نت ہجر دا بھانبڑ ساڑن پہ فصلاں دیاں بدلیاں چھایاں نہیں اسائے سنیا اسائے سنیا
رت لگ گئی پھر بہاراں دی اجے چٹھیاں مدینیوں آیا نہیں۔ کہا کہ واجب الاحترام لیکن صد احترام مقدر و محتشم معزز سامعین، بزرگ دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل جلالہ من والہ و اعظم شانہ واتم برہانہ وتقدست اسماؤہ ولا الہ غیرہ دی حمد و صلاۃ و بعد، اور درود لامحدود مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت میری چرخ نبوت گل باغ رسالت شہد علی علم تاجدار حرم نوبار شفاعت شب اسرات اللہ مال کی حد و سرا سیاہی لا مکان سیدین سجاں روشائی بزم جنت عرش کی زیب و زینت فرش کی تیب و نزت نور لطافت زیب و زین نظافت یکئی تاز فضیلت نقطہ سر روادت صاحب رجات شمس صاحب شکل قمر تاجدار ختم نبوت ختم نور رسالت بے سلیم و بے قسیم بے عدیل و بے مسیم آقای نامدار مدنی تاجدار ہم حمزدوں کے غمگسار آمنہ بلال حضور سیدی و سندی سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ طیب السلام صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دے درباری غربار اندر اپنی چاہتاں محبتاں عقیدتاں دا نظرانہ عقیدت پیش کر تو بعد مالکی نبی زردہ کرم اللہ رب العالمین نے آج پھر سر مقدس متبرک دن جمعہ المبارک نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ساڑھی سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے۔ مالک کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ جائے اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمات حق جاری فرمائے، اور جو بات عقیدے کی ہوئی اللہ تعالیٰ سانو عقیدہ اہل سنت و جماعت پختگی نصیب فرمائے، اور جو بات عمل کی ہوئی اللہ تعالیٰ سانو بہترین عمل کرنے بھی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدردان، گزشتہ جمعہ المبارک میں میرے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق مبارک کے حوالے نال آیت مبارکہ تلاوت کی سی۔ اور ضمن کچھ معروضات میں قرآن پاک کے حوالے نال عرض کیتیاں سن۔ اس موضوع میں جاری رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق مبارک میں گفتگو عرض کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خلق عظیم پر ہیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میری اور تہاڈی اما جان، آپ کو پوچھا گیا اما جان رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق مبارک کی سی؟ انہوں نے بارے ارشاد فرماؤ کہ گزشتہ جمعہ مبارک نے عرض کیتا سی، اسی چیز میں آگے لے کے چلا گا۔ سیدہ پاک نے فرمایا کانا خلق القرآن، کہ سارا کا سارا قرآن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا اخلاق مبارکہ ہے۔ یعنی حضور نے دن رات حضور کا اٹھنا، حضور کا بیٹھنا، حضور کا چلنا، آقا کے معاملات، حضور کی عبادات، حضور کا منع فرمانا، حضور کا عطا کرنا، حضور کی عبادات، حضور کی سخاوت، حضور کی صداقت، حضور کی سیاست، جتنے بھی معاملات نے فرمایا جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اندر بیان فرمائے نے انہاں سب نو اپنان والے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی ہے۔ اور پھر ساتھ امام صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے، اخلاق کریمہ کے بارے پوچھا گیا اما جان ایک
والسلام کا اخلاق مبارک کیسا سی، اور میں گزشتہ جمعہ کی مبارک نے 10 آیتیں تلاوت کی سن. آج میں صرف انہوں تھوڑے جا ترجمہ بیان کر کے میں گفتگو آگے لے کے چلنا. سیدہ پاک نے سورہ مومنون دیا پہلی 10 آیتیں تلاوت فرمائیاں. فرمایا قد افلح المؤمنون تو لگے فاولئک هم الوارثون الذین اولئک هم الوارثون تک آپ نے تلاوت فرمائیاں. قد افلح المؤمنون فرمایا کہ بے شک کامیاب ہوں گے وہ ایمان والے. توجہ، قد افلح المؤمنون بے شک کامیاب ہیں وہ ایمان والے. کیڑے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جڑے نماز کے ادا کرتے ہیں لیکن گڑ گڑا کے تے رو رو کے نماز ادا کرتے ہیں. خشوع خضوع نال شیطانی خیالات اور وسوسے انہاں دی نمازاں وچ نہیں ہوندے. اللہ دی بارگاہ وچ کھڑے ہوندے نے تے فرمایا گڑ گڑا کے تے خشوع خضوع نال کھڑے ہوندے نے. فرمایا اے نماز ویکھنی جے تے لجپال آقا دی ویکھ لو. ایک چیز ہے، کامیاب کون ہے؟ ایمان والے. ایمان والے جو کون؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون. فرمایا نماز تے ادا کرتے ہیں لیکن انج نہیں کب کبھی جسم تے تاری ہوئی ہے، گڑ گڑا کی نماز ادا کرتے ہیں. فرمایا اگر یہ نماز دیکھ لیجئے تو مدینے والے لجپال آقا علیہ السلام نے نماز نہ دیکھ لو. پھر فرمایا حضور کی دوسری صفت کی سی والذین هم عن اللغو معرضون. فرمایا وہ ایمان والے کامیاب نے کہ جڑے بےہودہ گلاں کو محفوظ رہندے، بےہودہ گلاں کو محفوظ رہندے نے. آقا حسین امام مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ابا جان مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہ الکریم کو پوچھا ابا جان ایک دسو نانا جان کی سیرت مبارکہ کیسی سی؟ بولو نا بابا جان ایک دسو نانا جان کی سیرت مبارکہ کیسی سی؟ مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ کی فرمایا کہ بیٹا تیرے نانا باپ کی سیرت ایسی کہ لجپال آقا علیہ السلام بازاراں اندر اچھی گفتگو نہیں سی فرماندے. ساڑھے طرح گانے بولدا جانا، اچھیاں گلاں اچھی گلی اندر گلاں کردیاں جانا. فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک ایسی کہ بازار وچ اچھی گفتگو نہیں سی فرماندے. پھر آپ نے فرمایا کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ ایسی کہ سرکار نے نہ کدی گال کٹی سی نہ کدی گال سن دے سی. حضور نے نہ کدی گالی دیتی سی نہ کدی گال سنی سی. فرمایا کہ لجپال علیہ السلام نے کدی بےہودہ گفتگو نہیں کی تھی. میرے دوستو میرے بھائیوں آج اسی طرح اپنے گریبان اندر جان کے دیکھیے اللہ کی قسمیں بازار کے گلیاں بچوں اپنے والے دی میں اور کسی دی گل نہیں کرتا. گلی بچوں بعض اوقات جو گزری دے چھوٹے چھوٹے بچے 3 سال دے 2.5 سال دے جنہاں نوں اجے گل نہیں کرنی آندی معاذ اللہ سما معاذ اللہ انہاں دی زباناں تے بھی غلیظ تے گندیاں گالاں آندیاں نے. اور آج کل ایک کیبل اٹھتے ایک فحش اور غلیظ ترین گندے ڈرامے جنہاں دے اندر انتہائی بےہودہ قسم کی بے حیائی اور فحش لباس، غلیظ ترین لباس اور غلیظ ترین گندیاں تو گندیاں حرکتاں. اور دو گھڑی ایک گل ہے کہ وہ ڈرامے کرنے والے کوئی یہودی عیسائی نہیں، ڈرامے کرنے والے بھی مسلمان نے، کرانے والے بھی مسلمان نے، دیکھنے والے بھی مسلمان نے. اللہ اکبر. اور یہ وہ ڈرامے نے معاذ اللہ کہ
جوان جب سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والوں آقا دی سیرت دیکھنی گئے کہ سورۃ المومنون دی پہلی 10 آیتاں تلاوت کر لو. توجہ فرمانا والذین هم عن اللغو معرضون. فرمایا لجپال علیہ الصلوۃ والسلام وہ سن کے جدوں زبان بول دی سی تے سچ بول دی سی. لفظ بےہودہ گالی گلوچ مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ امام المقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے نے کہ نانا جان کی زبان تو کبھی گالی نہیں سنی. اللہ اکبر. وہ شفتا فرمایا والذین هم للزکاة فاعلون. فرمایا کامیاب بندے ایمان والے وہ نے کہ جنہ تے نصاب زکات دا واجب ہے کہ سال پورا ہوئے تے زکات بھی ادا کرتے رہے. توجہ. پھر فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. فرمایا ایمان کام یاب ہونے والے میں ایک نشانی یہ بھی ہے فرمایا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ من دو چیزاں کی ضمانت دے دے میں مصطفیٰ کو جنت کی ضمانت دے دیتا. یا رسول اللہ کیڑیاں؟ فرمایا جڑی دو جبڑے کے درمیان ہے اور جڑی چیز دو جبڑے کے درمیان ہے اور جڑی چیز دو رانا کے درمیان ہے. فرمایا کوئی انہاں دی حفاظت دی مینوں ضمانت دے دے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میں جنت کی بشارت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جدوں بندہ ناجائز عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جدوں بندہ ناجائز عمل کرتا ہے فرمایا اس ٹائم وہ ناجائز حرکت اور ناجائز عمل کردیاں اقبال علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان اس بندے وچوں نکل جاتا ہے. ایمان اس بندے وچوں نکل جاتا ہے. فرمایا کہ ایمان والے کامیاب کیڑے نے والذین هم لفروجهم حافظون. فرمایا وہ جڑے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے نے وہ کامیاب نے. پھر آگے فرمایا والذین هم لاماناتهم. فرمایا وہ کہ جنہ پر امانتاں رکھیاں جاندی نے انہاں دی حفاظت کرتے ہیں. توجہ کرنا ساڈے اندر سب سے گندی اور بری عادت مسلمانوں کے اندر تسی دساں دا نوٹ دساں دا بڑی دور ہے 50 دا ٹھیپا اے گلی دی سٹ کے وے دو او تمہیں چکر لاؤ واپس آؤ گے لبے گا. توجہ نہیں ملے گا. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا زمانہ مبارک سے سونا پیا سے صحابہ نہیں سی چکیا. بولو نا یار سبحان اللہ. سونا رستے میں پیا تے صحابہ نے نہیں چکیا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جب چیز تھلے ڈگی ہوئے انہوں وہ بندہ چکے گا جہاں دل گمراہ ہے جہاں دل میں کھوٹ ہے. لجبال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس چیز کو وہ چکے گا. حضور نے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کامیاب بندہ وہ ہے جن کی امانت رکھی جائے. حضور امانتدار کیسے سن؟ اپنے نہیں وہ کافر بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو امین تے صادق کہہ کے پکار دے. پھر فرمایا وعدی راؤن اور اپنے وعدے کی پاسداری ہوئی میں تینا جڑا وعدہ کیتا ہے. فرمایا کہ او ایمان والا کامیاب ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بندہ کہہ کہ رسول تے کھڑے ہو میں واپس آنا. 3 دن گزر گئے. کنے توجہ نہیں کی تھی تسی. 3 دن گزر گئے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس جگہ پہ کھڑوتے رہے. اس وجہ سے سیدہ فرمایا آپ نے فرمایا انہاں 10 آیتاں کی تلاوت کر لو تے 10 آیتاں اندر جو چیز تانوں نظر آئے گی فرمایا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زندگی تے حیات طیبہ اندر تانوں ہر چیز حضور کی زندگی اندر نظر آئے گی. پھر فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون. فرمایا نمازاں ایمان والے ضائع نہیں کرتے انہاں دی قدر کرتے. سبحان اللہ. نمازاں ضائع نہیں کرتے ایمان والے. جو حافظون انہاں دی حفاظت کرتے رہے تے
جدو یہ ساری صفتیں اندر آ گئی تو یا اللہ پھر انہاں ایمان والے جڑے کامیاب نے انہاں یا اللہ پھر کی عطا فرمائے گا؟ لجپالا کا اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اولئک هم الوارثون، فرمایا جنہاں دے اندر نماز کی حفاظت آ گئی، جنہاں دے اندر شرک کی حفاظت آ گئی، جنہاں نے اپنی زبان کو جھوٹ تو غیبت تو گالی گلوچ تو انہاں چیزاں تو گالی گلوچ تو بےہودہ کلام تو انہاں تو محفوظ رکھ لیا اور فرمایا اپنی نمازاں ادا کرتے نے وہ تے روندے نے تے گڑ گڑاندے نے تے زکات ادا کرتے نے، فرمایا جس ایمان والے بندے اندر اے صفتاں پیدا ہو گئیاں میں رب العالمین او دے واسطے اعلان فرمانا، فرمایا وہ چڑھتا تے دنیا دی ہوندا ہے، فرمایا اونوں میں جنت دا زمین دے اوتے ہی وارث بنا دے گا۔ سبحان اللہ، بولو بولو سبحان اللہ۔ فرمایا چلے زمین تے، فرمایا یہ صفتاں لیکن یہ صفتاں پہلے پیدا کرنیاں نے۔ اسی تے دنیا دار بندے ہیں نا، اسی تے کاروبار بھی وہ کرنا جہدے وچ 10 دئیے تے کم از کم وچوں 100-150 لبے، لیکن میں قربان جاواں فرمایا نماز اکھاں چوں آنسو بہا لو، فرمایا زکات تواڈے تے فرض ہو گئی ہے تے زکات ادا کر لو، فرمایا اس زبان دے لوتھڑے ہوئے جڑا تواڈے چبڑیاں وچ ہے اینوں جھوٹ تو غیبت تو چغلی تو گالی گلوچ تو بےہودہ مذاقہ تو اینوں بچا لو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لو، فرمایا میں وہ جنت عطا کراں گا۔ یا اللہ جنت کیسی ہے؟ فرمایا دنیا کی ساری نعمتاں ایک پاسے تے جنت دی ایک چھڑی جی نعمت ایک پاسے، ایک چھڑی جی حصہ زمین کا ایک پاسے، فرمایا ساری دنیا دی نعمتاں تے وزارتاں تے بادشاہیاں ایک پاسے، فرمایا محمد دے پکے تے سچے غلام بن جاؤ، ایسے بن جاؤ کہ تیری صورت وچ بھی مصطفیٰ دے چہرے نظر آؤن، تیری سیرت وچ بھی مصطفیٰ دے چہرے نظر آؤن، فرمایا پھر رب دی محبت بھی تینوں ملے گی، رب دا قرب بھی تینوں ملے گا اور رب دا پیار بھی تینوں ملے گا، فرمایا یہ تیری اکھاں بند ہون گیاں، مدینے والے دا دیدار ہوے گا، میدان محشر ہوے گا، تیرا بیڑا پار ہوے گا۔ زندہ باد زندہ باد، اللہ سلامت رکھے۔ توجہ، لیکن یہ صفتاں تے چنگیاں عادتاں ادھے پونے گھنٹے کی تقریر اگر پیدا نہیں ہوئی نا میرے دوستوں، کوئی بندہ ایسا ہے چلو ساڈے عبدالرزاق ساڈا بچہ بیٹا بیٹھا ہے، اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو سلام کا اور عروج عطا فرمائے، جتنے بھی دوست آپ بیٹھے نے سارے، کوئی بھی کسی کو کام سیکھن جائے، توجہ کام سیکھن جائے، کوئی بھی ایڈا صحیح نہیں کہ ایک دن سیکھ دیکھے تے کاریگر بن جائے، توجہ ہے، ایک دن جائے تے کاریگر بن جائے، موٹر سائیکل دا کام ہے، مکینک دا کام ہے، دکانداری دا کام ہے، جو بھی کارخانے دا کام ہے، وہ بھی ایڈا صحیح تے ہوشیار فقیر تے چلاک نہیں ہے، ایک دن جائے تے کاریگر بن جائے، جی ایک دن جب کاریگر نہیں بن سکتا تو پھر ایک گھنٹے کی تقریر کسی نو بندے دا پتر ہے، بولو نا یار، یہ واسطے توجہ، جس طرح لویا گرم کر کے تے تھوڑے مارنے پیندے نے، انہوں چڑھنا پیندا ہے، اور توجہ کہ جڑے اسی کپڑے پائے نے، ایک کپڑا ایویں نہیں آ گیا، پہلے ایک بی سی، بی نو زمین اندر بویا گیا، پھر چھوٹا جا پودا نکلیا، یہ تے بارشاں دے بدل آئے، پھر یہ کٹیا گیا، پیجے چ پٹیا گیا، مشیناں چ رکھیا گیا، یہ دھاگا بنایا گیا، دھاگا بنا کے پھر یہ کپڑا بنایا گیا، پھر یہ مشین چلی، یہ کینچیاں چلیاں،
کسی کاریگر دے کول کام سکھان والے دے کول مراد یہ ہے او بندہ ایسا اللہ دا ولی ایسا نگاہ والا ایسے کرم والا کہ جیڑا دل تے نگاہ پاوے دنیا کی محبت ہٹاوے تے رب دے قریب لاوے ایسے کسے مرد کلندر دی لوڑ دے اور ایسے کسے کاریگر کی لوڑ دے اور جڑا دلاں دی صفائیاں کرنے والا ہے جڑا دلاں دیاں صفائیاں کرنے والا ہے توجہ فرمانا اللہ اکبر اخلاق حضور دا اخلاق مبارک یہ 10 آیتاں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانیاں نے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المؤمن لیدرک سرکار سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی نے کہ سرکار نے فرمایا کہ ایمان والا کافر دی گل نہیں کافر بھاویں گڈا بھی چنگا ہے ایمان والے قدماں دی دھول دے برابر بھی نہیں ہو سکتا فرمایا ہو گئے ایمان والا فرمایا او دا اخلاق اچھا ہوے او دی بولی اچھی ہوے او دا بہنا کھڑونا چنگا ہوے گفتگو دے وچ ترش روئی نہ ہوے سخت باننا ہی ہوے سرکار فرماندے نے سیدہ فرماندے نے حضور نے فرمایا اپنے اچھے اخلاق دی وجہ نال جیڑا بندہ رات کو اٹھ کے تہجد پڑھے تے دن نوں روزہ رکھے فرمایا بندے دا اخلاق چنگا ہوے تے او دے نال اونچے درجے تے پہنچ جاندا جڑا بندہ رات نوں تہجد پڑھدا تے دن نوں روزے رکھدا ہے بولو نا سبحان اللہ توجہ کرنا میرے مصطفیٰ کریم علیہ سیادت ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیثما کنت فرمایا ابی درداء اے میری 3 گلاں یاد رکھی یا رسول اللہ کیڑیاں فرمایا جس مقام تے ہوے نا اللہ کو ڈردا رہے نہیں سمجھے جس مقام تے بھی ہوے بندیاں چ بیٹھا ہوے دکان تو میں مکان تو میں تنہائی تو میں فرمایا اللہ دا ڈر اے رکھنی آقا ترسی کیڑی گل کہ اسماعیل علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا وَاتَّبِعْ السَّیِّئَةَ الْحَسَنَةَ فرمایا ہاں انسان خطا دا پتلا ہے کبھی گناہ ہو جاندا ہے فرمایا گناہ ہو جائے نا پھر او دے تے ہمیشگی نہ کریں او دے تو بعد جلدی نیکی کر لے تو نیکی کرے گا اللہ تیرے پچھلے گناہ نوں مٹا کے رکھ دے گا اللہ تیرے پچھلے گناہ نوں مٹا کے رکھ دے گا معاف فرما دے گا اور فرمایا یا رسول اللہ تیسری گل کیڑی ہے فرمایا تیسری گل ہے کہ اگر لوکاں نوں اپنے قریب کرنا چاہنے لوکاں نوں اپنا گرویدہ بنانا چاہنے لجپال علیہ السلام نے فرمایا کہ وخالق الناس بحسن خلقی فرمایا لوکاں دے نال میٹھی بولی بولے اگر اچھے اخلاق نال پیش آئے گا فرمایا اپنے تے اپنے بیگانے بھی تیرے بن جان گے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے روایت میں فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے اچھا شیطان کو نے 3 چیزاں وہ بندے میں استعمال کراتا ہے کتنی چیزاں 3 چیزاں ایک او دے کول چیز کی جڑا بندے نوں سنگاندا ہے ایک وہ چیز ہے جڑا بندے نوں چٹاندا ہے اور ایک وہ چیز ہے جڑا بندے نوں چھڑکاؤ کردا ہے سپرے او دے کول یا رسول اللہ کیڑی فرمایا جس بندے کو سنگاندا ہے نا فرمایا او دے سنگن دی وجہ نال وہ بندہ بد اخلاق ہو جاتا ہے وہ بندہ بد اخلاق ہو جاتا ہے او دے وچ حیا تے شرم کوئی نہیں رہندی تے یا رسول اللہ جڑا بندے نوں چٹاندا ہے فرمایا جو بندے نوں چٹاندا پوری زبان تے جھوٹ تے غیبت تے چغلی تے گالی تے گلوچ ہوندی ہے تے یا رسول اللہ جو بندے نے چھڑکدا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدوں بندے نوں وہ چیز چٹاندا ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری رات ستا رہندا ہے اور نماز فجر دا خیال بھی میرے خیال سے 3 چیزاں سانو شیطان نے ساڈے تے لاگو کر دتی ہے چٹا بھی دتی ہے سنگا بھی دتی ہے سانو ساڈے تے چھڑک بھی دتی ہے توجہ اے میں یہ چیزاں تواڈے سامنے بیان کیتیاں نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والے 2 بندے مصطفیٰ دے سب سے زیادہ قریب ہوں گے سبحان اللہ آقا کیڑے سرکار فرماندے نے جڑا سب تو میرے تے زیادہ درود پڑھے گا سبحان اللہ اور حضور فرماندے نے جڑا اخلاق سب تو چنگا ہوئے گا کل قیامت والے دن سب تو زیادہ محمد کریم ہوئے گا
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار فرمانے نے کل قیامت والے لوگوں اپنی نیکیاں دا پلڑا بھاری کرنا چاہتے ہو نا تے دو چیزاں کو اپنا لو۔ اگر کیڑیاں دو چیزاں نے؟ سرکار نے فرمایا اللہ کو ڈرتے رہو، ایک خوف خدا نیکیاں دے پلڑے نوں بھر دے گا، سب تو زیادہ وزنی چیز خوف خدا قیامت والے دن ہوے گی۔ سرکار نے فرمایا دوسرا اچھا اخلاق ہو۔ لجپال اکل شرف و سلام دی بار میں کس پناہ دے اندر ایک عورت کا معاملہ آ گیا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ایک عورت ہے بڑی نمازن ہے، حاجی ہے، حاجن ہے، روزے رکھتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، لیکن یا رسول اللہ کو اپنے پڑوسی نوں تکلیفاں بڑیاں دیندی ہے، اپنے پڑوسی نوں اذیت بڑی دیندی ہے، گلاں کر کر کے تانے مار دی، اپنے پڑوسی کو خام خواہ تکلیف دیندی ہے۔ فرمایا نہ کوئی نماز کم آئے گی، نہ وہ روزہ کم آئے گا، نہ وہ حج کم آئے گا۔ اچھی عادتاں ہر کسی کو مل سکتیاں؟ کئی دنیا کے بڑے بڑے پیسے والے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، سرکار فرمانا جس طرح اللہ تعالیٰ نے دولت تقسیم کی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس طرح اخلاق میں تقسیم کیتا ہے۔ توجہ فرمانا۔ اچھا جی اسی مولوی بندے تقریر واسطے آئیے تے کپڑے چنگے، تقریر واسطے آئیے تے پہلے تیاری کریے، تقریر واسطے آئیے تے لفظاں کا انتخاب کریے، تقریر واسطے آئیے تے سیدھی ترتیب کریے، اس انداز اس طریقے سے گفتگو کرنی ہے۔ جناب باج اسلامی رحمت اللہ تعالی فرمانے نے 40 سال میں محنت کے چلے تے ریاستہ کی دیا۔ فرمایا میں جو کچھ پڑھیا سب تو اوکھا میں لگ گیا ہے جو پڑھیا وہ تے عمل کرنا، جو پڑھیا ہے وہ تے عمل کرنا۔ میں قربان جاواں میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف گفتگو نہیں فرمائی بلکہ اپنے کردار میں دسیا کہ مصطفیٰ دی سیرت بھی ہونی ہے تے مصطفیٰ دی صورت بھی ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ ہاشم حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے بعد جا کے اسلام قبول کیتا سی، آپ فرمانے نے حتیمہ بن عدی جنگ بدر اندر، حتیمہ بن عدی جنگ بدر اندر جناب امیر حمزہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاچا جان نے انہوں جنگ بدر اندر واسطے جہنم کیتا۔ حتیمہ بن عدی کافر سی، انہوں واسطے جہنم کیتا۔ جبیر بن مطعم یہ انہوں نے بھتیجے سن، حتیمہ بن عدی انہوں نے چاچا سی۔ جبیر بن مطعم نے میں حبشی غلام سا اور نیزہ مارن چ بڑا ہی ماہر، کہنے 100% میرا نشانہ کبھی ہے کوئی نشانہ میرا کھوج جائے لیکن میرا نشانہ اپنے مقام تے جا کے لگتا سی۔ تے میرے مالک جبیر بن مطعم یہ بھی بعد صحابی بن گئے، انہوں نے مجھے آخیا او واشی اگر تو میرے چاچے دا بدلہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے چاچا امیر حمزہ کو قتل کر کے لوے نا تو میں تینوں غلامی چوں آزاد کر دوں گا۔ توجہ کرنا، سبحان اللہ، انہوں میں تینوں آزاد کر دوں گا۔ کہتے ہیں غزوہ احد واسطے جدوں کافر گئے نا غزوہ احد واسطے تے میں نے انہاں کافراں دے نام تے میں اپنا نیزہ پھڑ لیا۔ جدوں جنگ شروع ہوئی نا، جدوں جنگ شروع ہوئی تے مجھے ایک بندے نے اشارہ پوچھا کہ میری حمزہ کیڑا ہے؟ کہتے ہیں اشارہ کیتا تے میں کہا سارے بندے ایک تلوار میں لڑتے پے نے، میری حمزہ دو تلواراں لڑنے۔ بولو بولو بولو۔ فرمایا کہ امیر حمزہ وہ نے کہ جنہاں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اسد اللہ ہے و اسد رسول ہی۔ فرمایا چاچا جی علی تے خدا دا شیر ہے، چاچا جی تسی مصطفیٰ نے بھی شیر ہو تے خدا دا شیر ہو، تسی مصطفیٰ نے بھی شیر ہو تے خدا نے بھی شیر ہو۔ جدوں آپ لڑدے سن نا تے اپنے امامے اندر موڑ دا کھمب لا کے نا لڑدے سن تے للکار دے سن او کافر ہو جاؤ۔ آپ فرماندے نے جدھر جاندے سن تے کافر انج نسدے سن سن پیڑاں وچ شیر آ رہا۔ واشی بن عرب کہندے نے کہ میں تاردا رہیا، مینوں جنگ دے اندر دلچسپی نہیں سی، مینوں اپنی آزادی دے نال غلامی تو چھٹکارا پاؤن دے نال دلچسپی سی۔ آکھیا میں تاردا رہیا، میں لوگ کے کدی کسی چٹان دے پیچھے لوگ گیا، کدی کسی درخت دے پیچھے لوگ گیا تے کسی چاڑی دے پیچھے لوگ گیا۔ کہندے نے ایک بندے نو جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے للکاریا اور آپ نے ایک ہی بار کر کے نا دے دو ٹوٹے کر کے رکھ دیتے۔ کہندے نے
اکبر اور آپ دا پیٹ مبارک ایک تھوڑا جا برہنا ہویا کہندا میں پہلے نشانے وچ سا میں اپنے نشانے نو میزے نو تیار کیتا تیار کر کے تے جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ والے میں ماریا نا تے کہندے نے او جڑی جنی پیٹ والی ننگی جگہ سی اوتھے ناپ دے تھلے جا کے او نیزا لگا آکھے نیزا یار پار ہو گیا کیا محمد دا شیر اٹھیا لیکن زخم بہت گہرا ہو چکیا سی فرمایا انج دھاڑیا جس طرح شیر دھاڑتا ہے فرمایا زخم گہرا سی نیزا آر پار ہو گیا سی اٹھ نہیں سکے جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تھکڑ پر شروع ہو گئے جام شہادت مل گیا کہ جدو میرے مصطفیٰ کریم نو پتہ چلیا نا اللہ سنو دراد گرامی قدر جدو میرے نبی نو پتہ چلیا جدو سرکار نو پتہ چلیا حضور نو پتہ چلیا صحابہ فرماندے نے سرکار حضور دی جن سرکار جناب چچا امیر حمزہ دے کول آ گئے سرکار نہ روئے حضور نہ روئے نہ روئے فرماندے نے پہلے بھی نہ کدی سرکار روندیا نہیں تکیا اس تو بعد حضور روئے نہ روندیا نہیں تکیا فرمایا سرکار نے جدو نماز جنازہ ادا کیتی 70 صحابہ شہید ہوئے سنے 17 دے نال جناب امیر حمزہ دی 70 مرتبہ نماز جنازہ ادا کیتی جدو آپ نے پھپھو جان نو پتہ چلیا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دے ہمشیرہ نو پتہ چلیا ہمشیرہ جلدی جلدی دوڑیاں آئے سرکار نے فرمایا عبداللہ میری پھپھو نو روکی اپنے ویر نو ویکھ نہیں سکے گی اپنے ویر جو تکلیف نو ویکھ نہیں سکے گی جناب صفیہ اگے آن لگیا جناب عبداللہ اگے کھڑے ہو گئے پھپھو جی اگے نہ جانا پھپھو جی اگے نہ جانا اگے نہ جانا پھپھو نے فرمانیاں نے پیچھے ہٹ جائے عبداللہ اج مینوں میرے ویر نو ویکھن دے میرے ویر نو ویکھن دے اگر سرکار نے انہوں اللہ دا شیر آکھیا ہے مصطفیٰ دا شیر آکھیا ہے پھر سن لے او دے اندر جسم کٹان دا حوصلہ ہے تے میرے اندر آنسو روکن دا حوصلہ ہے میرے اندر آنسو روکن دا حوصلہ ہے میرے اندر بھی میں بھی وہی ہمشیرہ آیا میں بھی وہی بہن آ جدو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا نا اللہ 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 چوک جینا اکھا میں چوانسو جاری ہو گئے توجہ فرمانا جس نبی کو اتنا اپنے چاچے نال پیار ہوئے جی ساڈے بزرگ فرماندے نے جنوں پتر نہ ملے جدے گھر اولاد نہ ہوئے فرمایا سرکار ہے نا پتر اللہ والوں عطا کرن دا اے سرکار نے اپنے چاچا نو حق دے دیتا ہے فرمایا جدے کوئی پتر نہ ہوئے تے عمرے تے جاوے نا تے اوتھے جا کے حضور دی چاچا دی بارگاہ وچ عرض کرے چاچا آئے اے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اج میں تواڈے کولوں اللہ دی عطا وند میں تواڈے کولوں پتر لین آیا فرمایا جڑا جا کے اوتھے دعا کردا ہے انہاں دے وسیلے نال دعا کردا ہے فرمایا ہاں میں حیدرآباد اندر سندھ اندر ایک جگہ تے تقریر کرنا اوتھے بندہ ہر سال امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی محفل کرانا ہے ماں کیوں کرانا ہے انہیں اپنا پتر کھڑا کیتا اپنے 11-12 سال ہو گئے سن میرے کوئی اولاد نہیں سی کسی نے مینوں دسیا
جائیں تو جائیں کتنے بچے چھوٹے چھوٹے میں تھوڑے دن گزرے اپنے اپنے قادری محلے اندر نہ ایک بندہ بدلی اس پاسوں آیا کوئی اچھا جی وہی عمر ہونی ہے کوئی 18-19 سال وہ ایک بچہ 13-14 سال کا بچہ ہاتھ پستول پھڑے کدی اس گلی جائے فائر کرتا کدی اس گلی جائے فائر کرتا فائر وغیرہ کر دے لوگوں کو خواب کھا ڈرانا میں کہ سانو کوئی گال کڈے تے اسی دشمنیاں پا لینے ہاں تے چاچے نو ایڈے پیار جنہاں حضور دا اتنا پیار سی کہ او واشی کہندے نے جدوں مکہ فتح ہویا نا مکہ فتح ہویا کہندے نے کہ میں مکیوں پہنچ کے نا طائف چلا گیا تے میں سوچن لگا ہن اگر سرکار نے مینوں پکڑ لیا تے میری تے خیر کوئی نہیں کہتے میں سوچنے لگا میں عراق یمن میں چلے جانا اتنے جا کے میں آرام سے سکون کی زندگی بسر کراں گا کہتے میں تیرے سوچ رہا تھا کسی نے میرے موٹے ہاتھ رکھے کی سوچ رہا میں آخیا یار ہوں اگر انہوں مصطفیٰ کے صحابہ نے پھڑ لیا تو میری خیر کوئی نہیں آخیا میں کی کراں آخیا نا یہ غلط سوچ رہے ہیں جا مصطفیٰ پر معافی مانگا آخیا جا حضور پر معافی مانگ لے آخیا کس طرح معاف کرن گے کس طرح معافی مانگتے صحیح ایک دفعہ سامنے جا کے ویکھ کے صحیح فرماتے نے میں طائف نوں چلیا ایک ٹوٹا ٹوٹا حضور دی بارگاہ دے اندر حضور دے کول پیغام پہنچیا ہے کتنی سیاقی نے کبھی والے واشی آیا ہے سرکار فرماتے نے کیڑا واشی ہے حضور جی نے تواڈے چاچے نوں شہید کیتا سی سرکار کی اکھاں وچ آنسو آ گئے سرکار فرماندے نے کیوں آیا ہے حضور معافی منگن واسطے آیا ہے حضور اسلام دی دولت لین واسطے آیا ہے سرکار نے فرمایا لے آؤ حضور دے سامنے کھڑے ہو گئے حضور دے سامنے کھڑے ہو گئے جناب حبشی فرماندے نے آپ عرض کردے نے فرماندے نے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا عرض کیتی قبلی مانیا تے شکل ہے جرم دے بڑا بڑا ہے آقا پر میں سنیا ہے تیری معاف ہے اس تو بھی تیری معافی دے اس تو بھی زیادہ ہے اس تو بھی بڑے بڑے جرم معاف کرنے والا ہے آقا معافی دے دو آقا میں کلمہ پڑھنا چاہنا ہے سرکار نے فرمایا دو تینوں اسی معاف کیتا میری گل ہوئی سرکار نے فرمایا جے پینا آقا اور کی پوچھنا دے سرکار فرمانے دے دس میرے چاچا نو کس طرح ماریا سی میرے چاچا نو کس طرح ماریا سی میں ساری کہانی سنا دیتی لیکن بعد دی اکھاں وچ آنسو آ گئے سرکار نے فرمایا تیرا اسلام لینا تے قبول ہے قبول ہے قبول ہے پر تھوڑی جی گل میں کہنا چاہنا ہے جب میری محفل وچ آویں میرے سامنے نام بوی اور کسے سائڈ دے ہو کے بیٹھ دیا کرے آقا کیا ہوئے فرمایا میں تیرے چہرے نو ویکھاں گا مینوں میرا چچا یاد آ جائے گا مینوں تے میرا چچا یاد آ جائے گا تیری رحمتوں کا دریا تیری رحمتوں کا دریا اس ریام چل رہا ہے بلبل تیری رحمتوں کا دریا اس ریام جڑا مندا ہے بولے تیری رحمتوں کا
چاچا جی 70 مرتبہ نماز ادا کرن او دا بھی قاتل آ کے معافی منگے جناب باشی فرماتے ہیں میں کلمہ تے پڑھ لے سی دن رات میں روندے ہی رہنا یہ ہوئی دکھ یا اللہ جڑا اسلام سب تو چنگا بابا سی نا میرے نیزہ انہوں وجہ ہے کہ میرے ہتھوں کو شہید ہو گئی یا اللہ ادھا کفارہ ادا کر دی میں توفیق عطا فرما آپ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت فرماندے نے مسائل میں کذاب میں جو جنگ لگی نا بولو او جھوٹا نبی جنہیں میرے نبی دی نبوت دے ڈاکہ ماریا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا زمانہ سی آپ فرماتے ہیں میں وہ شیدے دے متعال لے کے بٹار چ بیٹھا سا آپ ایمانا یہ شیدے دے میں امیر حمزہ کو شہید کیتا سی اج کفارہ ادا کرنا ویلے کہندے نے میں کاٹ کے نہیں لے اودے بھی قریب چلا گیا قربان جوان ایک دن میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کسی نا پہاڑ کی چوٹی کہہ لو یا چٹان کہہ لو بڑا جب پتھر سی حضور نا آقا علیہ السلام پیالے اندر سالن ہے سرید کہتے ہیں شور میں روٹی پا کے نا انہوں کی روٹی تے کھائیے حضور نے کلے بہ کے نا آپ جناب فرما رہے سکتے ایک ہوتا نا عورت جڑی مدینے جو سب تو زیادہ نا یعنی سمجھو بد اخلاق سی یا خدا حیا کوئی نہیں سے آگا جاندے بندے نو گل کر دینی جاندے بوڑھی نو گل کر دینی تو حضور نے دیکھے نا کلے بیٹھ کے چٹان تے بیٹھ کے آپ سورید کھا رہے تلاوت فرما رہے ہیں تو جاندے نے کہنی ہے ہوے نبی تے غلاماں تے کھانا کھاندا پیا ہوے نبی نہیں سمجھے مینو مولوی میں آکھا میں گلی چ نکلا کوئی یہ تانا مار دے مودا کار داڑے چ رکھاں گا اس بندے نے مینوں بہودگی کیتی سی اے تے میں نا تے نبیوں دے سردار سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ یا کی گل لگی ہوے نبی تے غلاماں دا کھانا کھاندا ہے پیکر اخلاق دے کوہے گراں پیکر اخلاق دے عظیم پہاڑ میرے لجپال آقا علیہ السلام نے فرمایا
صلی یا رسول اللہ انکا لعلی خلق اللہ اکبر یہ ہو جا اخلاق اپنائیے نا. اچھا غزوہ احد کے موقع تے نا کافروں نے مارے نا پتھر، حضور دا تن مبارک بھی شہید ہو گیا. تو حضور دے رخسار مبارک تے نا ایک خبر آپ نے پائی سو دی کڑیاں اندر چلی گئی تے رخسار مبارک تے ایک کھٹ لگا تے خون نکلیا. صحابہ نے کی کملی والے تسی تے ہوئے ہو چل اشارہ کرو تے وہ بھی دو ٹوٹے ہو جاتا ہے. آقا تسی تے سورج بھی موڑ دیندے ہو سونیا کملی والے انہاں واسطے دعا کرو نا ضرر تباہ برباد ہو جائے. سرکار فرماتے ہیں صحابہ اللہ نے میری شان بنائی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سرکار فرماتے ہیں میری شان اللہ نے رحمت بنائی ہے. میرے آقا نے بدعا نہیں کی تھی. حضور اٹھا کے دعا کرتے ہیں پتھر مارنے والے کو کہنے موضوع میں جہاد کرنے والے کو کہنے آپ فرمانے نے اللہم اعد قومی فإنہم لا یعلمون. اللہ میری قوم نو ہدایت عطا فرما. اینو سمجھ نہیں نہ سمجھ نہیں نبی دیاں شان او پتھر مارنے او پتھر مارنے اے بالیا یارا جے تمہیں آمی قسم خدا دی وہ سینے لائے ہاتھے سے صحیح قید جاری. اللہ کو اے شعاواں اخلاق دیاں اچھیاں عادتیں میں لینا چاہو نا تو پھر کسی ولی کو جانا پڑے گا. یہ جدیجے دیوے بڑے یہ چراغ روشن تقریرا مولوی نے تقریرا کم از کم مولوی نے تقریرا نہیں کسی مرد کلندر دی نگاہ پڑے. ساڑھے نقشبندیاں دے سردار ساڑھے بزرگ فرمانے جتنے دوسرے سلسلہ میں انتہا ہوتی ہے نا نقشبندی سلسلہ اللہ نے اتنا کمال دیتا ہے کہ اوتے نقشبندی سلسلہ دی ابتدا ہوتی. اللہ اکبر. تو بھائی اسلامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میں صبح میں آخری گھر میرے گفتگو مکمل توجہ. اللہ اکبر. آپ نے تبلیغ فرمانا ایک نوجوان باہر میں شراب پی رہے شراب پی کے اجڑی تیر تارا لی بیون کی کہتے ہیں گٹار کی کہتے ہیں گٹار جو بھی کہہ لو وہ بجانا جا رہا سی تے نوجوان ہوندا سی بڑا سونا سی بچہ. جناب بھائی سسٹر فرماندے نے او بچیا تو شراب دے نشے وچ گٹار بجانا کہ کاش اس جوانی وچ تو اللہ دی بارگاہ وچ توبہ کر کے اودی بارگاہ وچ سرگردوں نہ ہو جاندا. انہیں شراب پیتی سی انہوں غصہ آ گیا بابے نے مینوں یہ گل کیوں کہہ دینی ہے. انہیں اپنی اس روی اپنی گٹار جناب بھائی اسلامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جڑے ولیاں دے سردار نے انہوں نے سر تے ماری گٹار ٹوٹ گئی. نوجوان پورا بلا کہنا چلا گیا. دوسرا دن ہویا میں قربان جاواں اے دے جنوں مدینے وچ شواں میرا روشنی ملے چمکی تجھ سے
سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے لوگوں کی سے مردے کلندر دا تھام لو کہ انشاءاللہ یہ منزلہ آسان ہو جڑ گیا. اللہ سب کی حاضری حضور دا اخلاق، حضور دا اخلاق اینا ضرور یار میرے تقریر دا فائدہ ہوئے، اینا ہوئے آج تو بعد بکار کٹے غیبت گالی گلوچ یہ نہیں، یہ اچھے اخلاق کے نشانے ہیں. اللہ سب کو پہلے اس کو نگار عمل کی توفیق